السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ ملک کی سیاست ایک بڑے دلچسپ اور شاید فیصلہ کن موڑ کی طرف جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کال دے دی، اگلے مہینہ دو مہینے بڑے دلچسپ اور اہم ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ تیار ہو جائیں، کافی تماشا دیکھ لیا، اب کال دوں گا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی مہینے کے آخر میں شاید ورکرز کو کال بھی دیں گے کہ وہ لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف آئیں۔ کیا ہوگا؟ کیوں عمران خان صاحب کا صبر ہیز رن آؤٹ؟ یہ ایک چیز۔ دوسری طرف آج مریم نواز شریف صاحبہ سے ایک سوال پوچھا گیا۔ آپ کو ہم نے کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ایف آئی آرز ہو رہی ہیں مسلم لیگ نون کے میاں جاوید لطیف، مریم اورنگزیب اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لوگوں کے خلاف۔ وہ جو پریس کانفرنس کی تھی جس میں مذہب کا استعمال کیا گیا تھا، مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی، اس پر پنجاب میں ایف آئی آر ہوئی، اب آج کے پی میں بھی اس پر ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ کیا ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں جب حکومت میں تھی مسلم لیگ نون، مذہب کا استعمال ہوا تھا تو بڑے بڑے بیانات دیے گئے تھے مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ مذہب کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ خود مریم نواز شریف صاحبہ بہت سے ایسے بیانات دے چکی جس میں ان کا کہنا تھا کہ مذہب کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم سناتے ہیں آپ کو کیا کہتی ہوتی تھی مریم نواز شریف صاحبہ، پہلے بھی سنا چکے ہیں آپ کو کہ مریم نواز شریف صاحبہ کیا کہتی تھی اس وقت، اور باقی کی مسلم لیگ نون سنیے۔ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا، مذہب کو سیاسی مخالفین کو گندا کرنے کے لیے استعمال کرنے سے بڑا جرم کبھی کبھی کسی نے نہیں کیا۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ہمیں ریلیجس کارڈ نہ پلے کر سکے، میں خود اس کا وکٹم بنا ہوں۔ مذہب کو سیاست میں اس کے لیے استعمال کرنے والے سے زیادہ میں سمجھتی ہوں بڑا مجرم کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت مذہب کو سیاست کی نظر کرتا ہے۔ تو یہ بہت سی ساؤنڈیں مسلم لیگ نون اور مریم نواز صاحبہ اور جگہ پہ بھی کہہ چکی، مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج جب ان سے سوال پوچھا گیا جاوید لطیف صاحب کی اس پریس کانفرنس کے بارے میں، تو آج ان کا موقف کچھ اور تھا، اور وہ موقف کیوں تھا؟ کیونکہ اس وقت یہ چیز ان کے خلاف استعمال ہو رہی، آج وہ اس کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج اگر آپ اپنے سیاسی مفاد کے لیے کوئی استعمال کرنے چاہیں، پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا پھر وہ حلال ہوتی ہے۔ اگر آپ کے خلاف کوئی چیز استعمال ہو وہ اس وقت حرام ہوتی ہے۔ اس وقت ساروں کو اچھے اچھے اصول یاد آتے ہیں۔ کیا کہا مریم نواز شریف صاحبہ نے، ذرا سنیے۔ بجائے اس کے کہ جاوید لطیف صاحب پہ مقدمہ بنے یا باقیوں پہ بنے، آپ اپنی بات تو دیکھیں، آپ کیا رہے ہیں۔ آپ کبھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے میں قوم کو آزاد کروں گا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک سے لوگوں کو آزاد کروں گا۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ 1,40,000 پیغمبر آئے ہیں دنیا میں۔ یہ آپ کیا آل فال بکرے، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ آپ سلپ آف ٹنگ کہہ کے بھاگ نہیں سکتے۔ یہ اجازت پورے پاکستان میں صرف خان صاحب کو ہے کہ وہ جو چاہے کفر بکیں، آل فال بکیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس پہ اعتراض اٹھانے والے کو سزا ملتی ہے یا اس پر مقدمہ درج ہوتا ہے۔ سو کہاں مذہب کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کہاں دیکھیں جی خان صاحب بڑی زیادتی کر رہے ہیں اور کہنے والے کو سزا ملتی ہے، تو پھر کہنے والوں نے تو بہت کچھ کہا ہوا ہے۔ اور اگر آپ اس طرف جائیں گے، آج ان سے جب پوچھا گیا عمران خان صاحب کا جارحانہ رویہ کے بارے میں، جو چکوال میں انہوں نے تقریر کی، مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا ذکر کیا، تو انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ اگر اتنے دلیر ہیں تو آ کے نام لیں۔ مجھے وہ دن یاد آ گئے جب میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ ان کو خلائی مخلوق کہتے تھے، نام نہیں دیتے تھے، خدا نہ بالکل نام نہیں دیتے، خلائی مخلوق کہا کر، کیونکہ اس وقت وہ نام لینا نہیں چاہتے تھے، نہ لے سکتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب فیصلہ ہوا ایک سیاسی ان کی جانب سے کہ اب نام لینے ہیں، اس وقت پھر گجرانوالہ جلسے سے نام لینے شروع کیے گئے، اور میاں نواز شریف صاحب نے بڑے نام لیے۔ اس کے بعد پھر جب حالات بدلے، حالات بہتر ہوئے، تو مریم نواز شریف صاحبہ سے اسی گجرانوالہ کے مقام پر پوچھا گیا جی بیانات پر قائم ہے، تو آج یہ کہتا نہ دے رہی تھی کہ نام لیں، اس وقت انہوں نے کہا نو کامنٹ۔ سو یہ پاکستان کی سیاست ہے۔ انہوں نے کہا نو کامنٹ، نیکسٹ کوشچن پلیز۔ سو یہ مریم نواز شریف صاحبہ۔ اب عمران خان صاحب نے کال دے دی ہے یا دینے لگے، کیا کہا عمران خان صاحب نے، ذرا سنیں۔ میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں تیار ہو جاؤ، ہم نے تماشا دیکھ لیا کافی، یہ چوروں کو جو دنیا میں جا کے ہمیں ذلیل کرتے ہیں، میری کال کے لیے تیار ہو، جب تک میں زندہ ہوں ان کا مقابلہ بھی کروں گا اور ان کو شکست بھی دوں گا۔ اب حکومت کی جانب سے جس وقت 25 مئی کا عمران خان صاحب نے کال دیا تھا، اس وقت بھی رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک بدمعاش کے طور پر پیش کیا گیا، انہوں نے کہا انقلاب آنا تھا، آگے رانا تھا۔ رانا ہوتے ہوئے کون انقلاب کر سکتا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ کو بہت عقل مند
कोई आइंस्टाइन, कोई फिलोसोफर आगे बैठा है जिसके साथ आप एक फिक्री बहस नहीं कर सकते। कहा गया कि एक ऐसा आदमी आगे बैठा है जो कि इतना आपको फैंटा लगाएगा कि आप इस तरह की कोई चीज नहीं कर सकते। और अब भी राणा सनाउल्लाह साहब से जब भी सवाल पूछा जाता है कि क्या करेंगे, तो वो इसी किस्म का जवाब देते हैं जिस किस्म का 25 मई को एक्शन देखा गया था। की तरफ बढ़ के या मुसल्ला जथा लेके पहले की तरह जो है वो इस्लामाबाद पे कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो इसके साथ पहले से ज्यादा मौसर और बेहतर सलूक जो है वो किया जाएगा और उससे ज्यादा ये जलील और रुस्वा होके वापस होगा या पकड़ा जाएगा, क्योंकि इस मर्तबा इसके पकड़े जाने के भी चांसेस हैं। अब जब वो आएगा ना उसे ऐसी धुनी देंगे कि वो वहां से ऐसा भागेगा कि फिर जो है ना इस्लामाबाद की तरफ मुंह नहीं करेगा। शहरियार अफरीदी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। कि इजाजत में एजाज एहसन साहब से शुरू करना चाहूंगा। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एजाज साहब, ये जरा थोड़ा सा माहौल था जो सियासी माहौल बन रहा है इस वक्त। इमरान खान साहब इस्लामाबाद आने की बात कर रहे हैं, राणा साहब इनको धूल चटाने की, सीधा करने की बात कर रहे हैं कि मरीम नवाज साहब से भी आज जब पूछा गया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा जी इनकलाब तो आना, पर राणा सनाउल्लाह ने ऐसी मरम्मत की। ये क्या, जो आप भी इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, एक ऐसे वक्त में जब इंटीरियर मिनिस्टर का ओहदा आप जानते हैं उस वक्त वो वजारत कितनी हैवी वेट वजारत हुआ करती थी। 88 में आप शायद इंटीरियर मिनिस्टर थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। क्या वाकई अब ये, क्योंकि पहले कहते थे फैशिस्ट हैं ये अपने मुखालफों को नहीं करना, ये तो पॉलिटिकल एक्टिविटी है। अगर इमरान खान साहब कहता है जी मैं इस्लामाबाद आना चाहता हूं, तो कोई रोकना चाहिए उनको आपके ख्याल में? काशिफ, जो ये इस वक्त मरने पर जिस जगह पे खड़े हैं, ये बहुत ज्यादा संगीन है, बहुत ज्यादा। ये राणा सनाउल्लाह रोक देगा, राणा सनाउल्लाह, मरियम कह रही है कि वो कमाल है, ये सब, ये इससे बहुत सीरियस मैटर है जो इस वक्त हुआ है। और वो मजहब का कार्ड, मजहब का कार्ड ही नहीं, लेकिन जिस तरह प्ले किया गया है। अब मैं बात करता हूं, मैं क्या करूं इस बात पे, किस तरह मैं साइड ना लूं। और मेरे दोस्त कई, मेरे बड़े जिगरी दोस्त, मेरे पार्टी के, मेरे अपने फ्रेंड, कोई मतलब है मेरा, ना वो मेरे लीडर है ना मैं उनका लीडर हूं ना कुछ, वो मुझे कहते हैं कि तुम बड़ा साथ देते हो इमरान खान का। शायद दुरुस्त है, पर अब मुझे बताएं इस मामले में कैसे आदमी न्यूट्रल रह सकता है, चाहे कोई भी हो। आप मुझे एक काम करें काशिफ, फिर मैं एकदम दलील अपनी अर्ज कर दूंगा। ये जो अल्फाज हैं जो इमरान खान ने कहे हैं, अदा किए हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह थे, ये जरा मुझे एक दफा दोहरा दे ताकि मैं आपके नाजरीन को बता सकूं कि मैं इसको क्या समझाऊं। ये अल्फाज जो है सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ला इलाहा से मैं ये कर लूंगा। ये मुझे ये सुना दे प्लीज। कौन से वाले का साहब, मैं मेरे पास अगर हो तो मैं थोड़ी देर में आपको सुना दूं। कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं, ये वाला जो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह से आपको आजाद करूंगा। सर इस वक्त मेरे पास तैयार नहीं है, अगर कहें तो मैं थोड़ी देर में इसको, अब क्योंकि वो साउंड में रेडी। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं, आपको इसलिए मैं चाहता हूं वो सुना दे। जहां तक मैंने सुना है उसने चाहे मैं ला इलाहा इल्लल्लाह से आपको आजाद कराऊंगा। अब ला इलाहा इल्लल्लाह से आजाद कराने का मतलब ये नहीं है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से खुदा न खास्ता आपको मुबर्रा कर दूंगा और उससे फारिग कर दूंगा। उससे है कि इस इंस्ट्रूमेंट को, इस औजार को, इस सियासी टैक्टिक्स को, इस हथियार को इस्तेमाल करके, कौन सा हथियार? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आपको आजाद कराऊंगा। ये इस तरह देखें। अब वो तारिक लतीफ साहब वो लगे हुए हैं, जावेद लतीफ साहब वो इसमें इमरान खान साहब बार बार अपने जलसों में कहते हैं, वो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। मैं क्या बताने की को क्या, अल्लाह के अलावा कोई नहीं, सो डरो नहीं। सो इस बुनियाद पर शायद हो सकता है उनका मकसद ये हो ये कहने का, जो कि मैं आपसे एग्री करता हूं। वो कहता है कि ये अगर आपने समझ लिया तो उसके बाद आप लड़ना आसान हो जाएगा लोगों के लिए।
میں عمران خان جس قسم کا پادری ہے میں اس کا سپورٹر نہیں ہوں، ٹھیک، پر میں کہتا ہوں اس میں اس نے کیا غلطی کی ہے؟ اس میں تو اس نے ایک امام کی بات کی ہے کہ میں تمہیں لوگوں لا الہ الا اللہ اتنا پڑھاؤں گا، اس طرح بتاؤں گا کہ میں آپ کو چوروں سے، آپ کو ڈکیتی سے، آپ کو برائی سے میں رہا کرا دوں گا۔ ٹھیک، یہ نہیں اس نے کہا کہ میں آپ کو بسم اللہ یا لا الہ الا اللہ سے رہا کر دوں یا دور لے جاؤں گا اسے۔ لیکن سر یہ مسئلہ یہ کہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتے ہوئے کہ ایک منٹ جی جی اس میں جو ہے یہ ہے کہ میں لا الہ الا اللہ سے آپ کو آزاد کروں گا۔ یہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ سے آزاد کروں گا۔ سے مراد ہے کہ اس کے استعمال سے اس کو ایز اے ہتھیار یوز کر کے، ایز این اوزار یوز کر کے میں آپ کو آزاد کراؤں گا، حقیقی آزادی دلاؤں گا۔ یا میں سیرت نبی سے، یہ نہیں خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ میں سیرت نبی سے آپ کو آزاد کرا دوں گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں سیرت نبی آپ کو دکھا کے آپ کو حقیقی طور پہ آزاد کراؤں گا۔ اب یہ جو لگ پڑے اس کو، اب ان کے جو ہے یہ جو انٹرپریٹیشن آج میں نے سنا وہ طارق لطیف کو، جاوید لطیف، وہ تو قتل کرانا چاہتا ہے اس کو، وہ تو قتل کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ کل میں نے سنا ایک آپ کے بڑے اینکر کو، بہت بڑے اینکر کو، وہ سنا ہے آج لندن بھی گئے ویسا، انہوں نے جس طرح بات پیش کی، نہیں وہ لندن شاید نہیں گئے، دوسرے گئے، انہوں نے جس طرح پیش کی سنبھال کے ایکسپلین کر کے کہ کیا یہ ممکن ہے، کیا یہ لوگوں کے دل مطلب ہے غم و غصے سے نہیں بھر جائیں گے؟ کیا کوئی اگر بیچ میں سے کوئی نقصان پہنچا دے عمران خان کو؟ میں عمران خان کا ساتھی نہیں ہوں، پر میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں کہ کوئی مذہب کو استعمال کر کے دوسرے کی جان کو خطرے میں ڈالے۔ یہ تو دانستہ جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ وہ اینکر کو بھی، اس کو بھی، کیمرہ کو یہاں آنا چاہیے نا۔ وہ دوسرا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مثال کے طور پہ تلوار لے کے نکلوں گا اور اس سے تمہیں آزاد کراؤں گا اور صحیح جمہوریت اور صحیح آزادی لے کے آؤں گا۔ اب یہ لیکن اعتزاز صاحب یہ آپ کی بات سمجھتے ہوئے کہ آپ کی پارٹی تو وہ پارٹی تھی جو مذہب کا استعمال کے خلاف تھی سیاست میں، بلکہ میں نے تو آپ کو مسلم لیگ نون کی کم ساؤنڈیں سنائی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کسی کو گولی لگی، کسی کے پہ انک بھیلی، نواز شریف صاحب پہ جوتا اچھالا گیا، اور اس وقت یہ سارے کہتے تھے مذہب کو استعمال مت کریں۔ مریم نواز شریف صاحب خود تک جلسوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ خود کہتی رہی ہیں کہ مذہب کا استعمال مت کریں۔ آج جب سیاسی طور پر سوٹ کر رہا ہے انفارچونیٹلی، یہ پالیٹکس ہماری ایسی ہے کہ حلال چیز اپنے مفاد میں حلال ہے، جب خلاف ہو تو حرام ہے۔ یہ پالیٹکس ہے۔ میں آپ کو کاشف سے کہتا ہوں، برملا کہتا ہوں، وہ پیپلز پارٹی کا ہی نہیں ہے جو یہ سوچے کہ میں ایسا فتنہ چھیڑوں گا جس سے کوئی آدمی کا قتل ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، یا جس کی جان کو خطرہ ہو، جان جائے گی۔ کوئی ایسا ہمارا سوچ ہی نہیں سکتا۔ وہ یہ اس نے کیا تقریر کی تھی اور ہم نے اس کو کتنی تنقید کی تھی اس کی۔ یہ مرحوم عامر لیاقت نے 2 بندے اس کے اشتعال پہ مارے گئے تھے۔ یہ ہم اس کے حق میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا میری پیپلز پارٹی کا کوئی قائد یا کوئی کنڈیم بھی نہیں کر رہے نا سر، اگر حمایت نہیں کر رہے، کنڈیم بھی نہیں کر رہے، دیٹ واز دی کوسچن کہ کیا وجہ ہے کہ نہیں کر رہے۔ لیکن میں اس بات پہ یہ آج دوبارہ چھیڑنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا خیال تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے پاسٹ ایکسپیرینس اور بیانات کی وجہ سے آج کہیں گی یہ جاوید لطیف صاحب کا ذاتی بیان ہے۔ احسن اقبال صاحب نے کہا سیاست کو کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں خود افیکٹی ہوں۔ ہمارا خیال تھا کہ آج مریم نواز صاحبہ بھی یہی بات کریں گی، لیکن انہوں نے انڈورس کر دیا ان اے وے جو بات جاوید لطیف صاحب نے کہی تھی کہ اگر وہ کہتا تو آپ دوسرے کے خلاف کیوں کر سکتے ہیں۔ اعتزاز صاحب بالکل آپ کا نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ مذہب کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں، جان خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ جی جاوید لطیف جو ہے یہ تو اسپوکس مین ہے، یہ تو آواز ہے مریم کی،
یہ بھی اور رانا ثناء اللہ، یہ تو ان کے الفاظ اور آواز ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے کسی کو اس جبر کے سامنے پھینکنا یہ تو بڑا آسان ہے. میرے پہ لگا دیں کل یہ الزام کہ یہ وہاں کھڑا اور گستاخی رسول خدا نہ خواستہ کر رہا تھا. اب لگا دو الزام. آپ نے ایک جوڑے کو 9 بیاتہ جوڑے کو بھٹی میں پھینک دیا قصور کے پاس. یہ الزام لگا کے کہ جی انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے. ہم اس طرح یہ تو بڑا، میں کہتا ہوں سیریس چارج، یہ بہت سیریس چارج ہے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے اور عدالت کو اس پہ لینا چاہیے کہ بتاؤ جاوید لطیف صاحب کس طرح یہ گستاخی رسول ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دماغوں میں، آپ کی سرشت میں اس طرح ڈالوں گا کہ آپ آزاد ہو جائیں گے اور کسی سے، یہ اس سے یعنی اس کے ذریعے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے میں آپ کو آزاد کراؤں. بالکل ٹھیک سر. اب ذرا ایک سیاست کا بھی سوال کا جواب دے دیں. یہ جو رانا ثناء اللہ انقلاب آنا تھا، آگے رانا تھا، اسلام آباد آئے گا. اب یہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں کہ اب جب اس کو ایسی دھونی دیں گے کہ اسلام آباد کا رخ نہیں کرے گا، پکڑا جائے گا، پہلے سے زیادہ مؤثر سلوک کریں گے. یہ کیا اس ملک میں اب پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ، یہ رائٹ کیا صرف پیپلز پارٹی اور نون کے پاس ہے؟ کیا یہ رائٹ سب کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا سر؟ نہیں، یہ تو سب کے پاس ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میری نگاہ میں یہ نون کی حکومت ہے، نون کا انٹیریئر منسٹر ہے، نون کی جو مین طاقت ہے وہ محترمہ مریم نواز ہے. وہ انڈورس کرتی ہیں جو کچھ رانا ثناء اللہ نے کہا، وہ انڈورس کرتی ہیں جو کچھ وہ اپنی مریم اورنگزیب نے کہا. مریم اورنگزیب نے اتنی پریس کانفرنس کر دی ہے کہ کوئی دل پڑا ہو یا کوئی ویسے ہی رسول عربی کا دیوانہ ہو، دنیا میں بہت دیوانے، انہیں نکل پڑے گا کہ میں ثواب کمانے جا رہا ہوں، میں اس کو قتل کروں گا مودی کو. اور یہ ہمارے یہاں پہلے بھی ہوا ہے. یہ چیز مسلم لیگ نواز نے انٹروڈیوس کی ہے، اس کو بالکل کرش کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اس کو کرش، اور اس کے لیے اس پہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے. اور بیسکلی آپ مجھے تو ڈیتھ سینٹنس آپ دے سکتے ہو، مجھے تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ تم نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا. وہ کہیں گے یہ اعتراض ایسے نہیں تو کرتا ہی ایسی. کوئی بندہ یہ علماء ہم کرتے ہیں، ایک علماء میں یہ جرت نہیں ہے کہ اس چارج کو اپوز کر سکے. یہ تو چارج جس پہ وہ ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ جس درخت پہ انگریز اپنے ہر درخت پہ نمبر لگاتا تھا، ہر درخت پہ سارے ہندوستان پہ وہ نمبر درخت کا لکھا ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ جس پہ 302 لکھا جائے وہ درخت سوکھ جاتا ہے. 302 مرڈر کا چارج ہے، اور 302 لکھ دو تو درخت سوکھ جاتا ہے. یہاں تو بندے پہ چارج یہ لگا دو تو درخت سوکھ جاتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی تعبیر نکالیں، ایسی تفسیر نکالیں. آپ کے پاس ابھی لیکن وہ نہیں نکالتے نا. مسئلہ یہ سیاست ہے نا، پالیٹکس آپ بھی جانتے ہیں. پالیٹکس کرسی کا کھیل ہے، دوسروں کو گرانے کے لیے جو کرنا پڑے گا لوگ کریں گے. یہی تو پالیٹکس ہے پاکستان کی. کاشف، اس وقت آپ کے پاس جو آپ نے بتایا ہے، میں نے دیکھ تو نہیں میں سکتا، انتہائی زیرک سیاستدان بیٹھے. یہ ہمارے چند صاحب بیٹھے ہیں، دوسرے مجھے شہریار افریدی صاحب جی شہریار افریدی صاحب، شہریار افریدی، یہ شہریار یہ سارے کس طرح قرآن اور تلاوت کرتے ہیں. یہ لوگ محبان رسول اکرم ہے.
لیکن یہ میں مان نہیں سکتا کہ یہ کہے کہ جی یہ بڑا ٹھیک ہوا ہے کہ ایک آدمی پہ آپ لیبل لگا دیں. بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ میں لا الہ سے آپ کو آزاد کرا دوں گا. بھائی میں کہوں میں اس چابی کے ساتھ آپ کا یہ دروازہ کھول دوں گا, آپ کا ذہن کھول دوں گا, تو وہ اس کو اس پیرائے میں لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. کہ وہ اس کو موت کی اس کو استعمال کرنے کے بجائے اس کو پازیٹو سینس میں لینا چاہیے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اعجاز صاحب بہت شکریہ. اعجاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود. صاحب پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے, شہریار افریدی صاحب بھی بیٹھے ہیں. پیپلز پارٹی عموماً اس طرح کی پالیٹکس سے, اعجاز صاحب نے کہا کہ پالیٹکس نہیں ہو سکتا. میں دراصل اونلی ریزن یہ سوال میں نے یہ جو ساؤنڈز دکھائے اس کی وجہ یہ تھی, چاند صاحب تھوڑا سا اوپر ہو کے بیٹھ جائیں, ذرا پورے نظر آئے آپ تک. یہ چیز اتنی دور بیٹھے ہیں, ذرا اوپر تو ہو کے بیٹھے. اس لیے کیونکہ میرا یہ خواہش بھی تھی اور شاید سوچ بھی تھی کہ وہ مسلم لیگ نون جو بیانات دیتی رہی, یہی مریم نواز بیانات دیتی نہیں کہ مذہب استعمال نہیں ہونا چاہیے, آج یہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں سیاست کے لیے. اور وہ چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جس طرح بھی ہو, وہ اگر مذہب استعمال ہوتا ہے, مذہب ہو جائے تو انہیں عدالت ہوتی ہے, وہ ہو جائے دہشت گردی کا مقدمہ ہوتا ہے, وہ ہو جائے توشہ خانہ ہو جائے, اینو بار کڈیے کسی طرح مار کے نکالیں یا نائل کر کے نکالیں. وہ تو اعجاز صاحب نے آپ کی پارٹی کی پوزیشن, اور مجھے پتا ہے کہ ندیم افضل چند کی یہ پوزیشن ہے, اور اس لیے میں آپ سے سوال نہیں پوچھوں گا. مجھے پتا ہے کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ مذہب کو سیاست کے, اور اس طرح کے فتوے نہیں دینے چاہیے سیاستدانوں کو دوسرے سیاستدانوں پہ. لیکن یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مشکل ماحول میں جاری ہے پالیٹکس, چاند صاحب؟ دیکھیں جی کاشف بھائی, بڑی واضح بات کی ہے چودھری فضاد نے, اور سچی بات ہے, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے, میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور رہ گئی بات پالیٹکس پہ, اس بدلے میں بالکل آپ کے سوال کا دوسرا جو ہے, کیونکہ میں تو پہلے بھی اس ایک دو پروگرام میں اس کو کنڈیم کر چکا ہوں, یہ کسی کو حق نہیں ہے کسی کے اوپر اس طرح کی فتوے دینا, یا اس کے اوپر ہمارے ملک میں آلریڈی ہم یہ جو اسلامی فوبیا کا ہم استعمال کرتے ہیں, اور خاص کر جب آپ خود تقریریں کرتے رہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کسی حوالے سے بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کے سوال کا دوسرا پورشن ہے کہ کیا سیاست ہم جس طرف لے کے جا رہے ہیں, دیکھیں یہ ایک بڑا ڈیبیٹیبل کویسچن ہے, اور اس میں کاشف بھائی سارے لوگ ذمہ دار کون ہے, یہ ایک ڈٹرمن کرنا پڑے گا, فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم یہ کیوں لے کے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے تھوڑا سا خان صاحب کو بھی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے, اور معذرت کے ساتھ ان کو عاجزانہ طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ احتیاط کریں. آپ بھی یہ مطلب ہے تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, اس میں ہم کرسچینٹی کو کدھر کرتے ہیں, ہندو کو کدھر کرتے ہیں, سب کا رشتہ ہے. جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے اس کا رشتہ عوام کے ساتھ بلا تفریق ہوتا ہے, وہ فالوور اس کے بہت سارے مذاہب سے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا اسلامک ٹچ والا, یہ بھی تھوڑا سا ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. یہ ہم اس ملک میں سیاست اپنے آئیڈیالوجی پہ کریں, اپنے نظریے پہ کریں, ڈیموکریسی پہ کریں, یا آپ کسی اور فلسفے پہ کریں, آپ کو حق حاصل ہے, اپنی آزادی رائے کا بھی حق حاصل ہے. آپ اور ہم اکٹھے ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں, کئی دفعہ پرائیویٹ محفل بیٹھے ہیں, یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہر ایشو پہ ہم اسلام کو لے آئیں گے. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی سپیچ سنیں نا, جو پہلی سپیچ ہے, کہ انہوں نے ہر ایک کو آزادی دی ہے. کسی نے, میں سمجھتا ہوں کبھی ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ کی طریقیں چلاتے ہیں, اور اس کے پس پردہ حقائق کچھ اور ہوتے ہیں, اس کا منظر نامہ پھر تاریخ دیکھتی ہے, پھر ہم اسلامی جمہوری اتحاد بناتے ہیں, پھر ہم عورت کی حکمرانی کے خلاف فتوے لیتے ہیں, دیتے ہیں, اور پھر آپ انہیں کو کشمیر کمیٹی دیتے ہیں. بس غلطیاں اب آپ ایک تاریخی غلطی ہوئی ہے, جو ہم سے اچھے کام ہوئے اس کو اپریشیٹ بھی ٹھیک ہو گیا, چلے اپریشیٹ کر دیا سر, آپ نے اچھا کام کیا, آپ نے ساروں کو انکلوسیو ایک کیونکہ اس موقف پہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو سٹینڈ لے سکتی ہے, اور کوئی نہیں ہے. یہ بات کھل کے, یہ بات ٹھیک ہے, سٹینڈ لیتے ہیں سر, میری بات سے چاند صاحب, میں اس بات پہ یہ کہہ دوں, سٹینڈ لیتے ہیں لیکن حسب ضرورت, حسب واقعہ اور حسب ذائقہ. یہ سیگمنٹ لمبا ہو گیا, وہ اعجاز صاحب تھوڑے جذباتی ہیں اس ایشوز کے بارے میں. میں تو ذرا زیادہ عمران خان صاحب کے جارحانہ رویے پہ جا رہا تھا, جو جارحانہ تقریر کی ہے انہوں نے چکوال میں. ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا کنٹرولڈ سپیچز کر رہے تھے, کچھ انٹریکشنز کر رہے تھے. سڈنلی پھر انہوں نے وہی باتیں دہرائی, فونز آ رہے ہیں, کیا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب کی ہیں. میں تھوڑا سا 30 سیکنڈز لینا. اعتزاز احسن صاحب سے میری ملاقات ہوئی قمر زمان کائرہ صاحب کے برخوردار, جب وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے,
تو اگر سن رہے ہیں تو اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ شہریار بیٹا ہمیں موقع ملا تھا اس ملک کا، ہم نے گنوا دیا، اس ملک کو کے لیے کچھ کرو۔ آج جب ان کے احساسات ہیں اور ایک پارٹی سے آئیڈیولوجیکل پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، آج میں اسی طرح افضل چاند بھائی کے ساتھ بھی بھائیوں والا تعلق ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سول سپریمیسی کی بات کون کرتا تھا پارلیمنٹ میں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور سب سے بڑھ کر آئین پاکستان؟ آج کہا نا کہ میرے بھائی نے قرآن اور سنت کے تابع ہے 1973 کا آئین۔ میرا تیرا رشتہ، یہ سلوگن 1947 سے پہلے بھی تھا۔ آج پاکستان کے اندر تمام عقائد، تمام مذاہب، تمام مسلکوں کی بنیاد اس وقت الحمدللہ تحریک انصاف بنی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وی ہیو بیکم دا وائس آف دی انہرڈ۔ بات یہ ہے کہ جب اب 295 پاکستان پینل کوڈ ڈیمیج ٹو ریلیجیس پلیس آف ورشپ، 295A، 295B، 295C نیشنل ایکشن پلان، یہ جاوید لطیف نے جو کیا، اور یہ اس وقت کولیشن پارٹنر ہیں، ان کا چیئرمین ان کا فورن منسٹر ہے، اس لیول پر ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونا، یا تو آج فوراً سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور یہ سب کہیں کہ جاوید لطیف صاحب یا شہباز شریف نہیں کہیں گے نا، سیاست ہے نا۔ اعتزاز صاحب کہیں گے، چند صاحب کہیں گے، اصولی طور پہ ہونا کیا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے غلط ہے، وہ کہیں گے ہم آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں، ہم اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے، برائے مہربانی اگر آپ نے سیاست کے اندر مذہب کا استعمال کیا اس طریقے سے تو پھر ہم کیا پھر آپ کے ساتھ نہیں چل پائے۔ ایک بڑا کلیئر میسج جا سکتا ہے، لیکن وہ مجبوری ان کی بھی اپنی ہے۔ جاوید لطیف کے ساتھ کیا ہوا تھا ٹی ایل پی والوں نے؟ زاہد حامد صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ He had to go all the way to perform۔ احسن اقبال کو گولی لگی تھی۔ آج میں یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، اس یہ تمام منصوبے ان کے ناکام۔ یہ تو ہم نے سیٹل کر لیا نا کہ یہ غلط ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ جارحانہ تقریر کیوں؟ دیکھیں میری بات سنیں، جتنا ڈیلے ہو رہا ہے اس ملک کو اور عوام کو اضطراب اور آزمائش میں اور ڈالا جا رہا ہے۔ 45% انفلیشن۔ بریک لے لوں جی، بریک کے بعد اس کے بعد سے شروع کے چند صاحب سیاست پہ بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اسلام آباد آنا چاہ رہے ہیں، کل بہت جارحانہ تقریر کی، سارے اس لیے آج سارے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جارحانہ تقریر تھی، کیونکہ ساروں کو لگا کہ پچھلے کچھ دنوں کے بعد، بڑے دنوں کے بعد اس طرح کی نیمنگ فونز آ رہے ہیں، میرے پارٹیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، بڑے دنوں بعد یہ ہوا ہے۔ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ پہلے تو تھوڑے دن پہلے تو خود ایکسٹینشن کی بات بھی کر رہے تھے کہ شارٹ ٹرم ایکسٹینشن دے دیں، آخر ہوا کیا؟ ایک دوسرا، وہ اگر اسلام آباد کی کال دیتے پھر کیا ہوگا؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک بعد واپس ویلکم بیک ناظرین۔ یہ ریجیم چینج کے بعد نیشنل اسمبلی کے آج جو ان کے ساتھ کچھ اندر کولیشن پارٹنرز بیٹھے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں فون آتے ہیں پنجاب اسمبلی میں پہلے کیا ہوا، اب پھر خرید و فروخت، یہ کون ٹیلی فونز کال کر رہا ہے، یہ کون ریچ آؤٹ کر رہا ہے، یہ کون ڈرا رہا ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات قوم اور ان پولیٹیکل پارٹیز نے پہلی آواز اٹھائی ہے۔ اگر آج یہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں یا اپنے آپ کو شاید بلو آئٹ سمجھ رہے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ فار ونس اینڈ فار آل ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے۔ آگے سے کہہ دیں، مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، ایک پریس کانفرنس محمد علی دورانی صاحب کر رہے تھے، ملت پارٹی تھی، وہ الیکشن ہونے والے تھے 2002 کے، تو وہ میں ویسے ایک رپورٹر کے طور پر اس کو کور کر رہا تھا، کسی نے سوال پوچھا جی کاف لیگ کنگز پارٹی ہے، تو آگے سے دورانی صاحب بولے، انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی تو کنگز پارٹی ہیں، اور پھر بعد میں کہا یہ جی رپورٹ نہ کیجیے گا، یہ میرے منہ سے نکل گیا۔ مسئلہ یہ ہے وہ جو بلو آئیڈ آج ہیں، آپ کہیں نا کہ کل ہم بھی بلو آئیڈ تھے، دیکھیں ہمارا حال کیا ہوا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ ویسے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ خدا را اس کا ایک حل ہے، رادر دین کہ جرحانہ تھا یہ تھا، چھوڑ دیں۔ آپ ایک سیاسی پارٹی ہیں، آپ میدان چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ لوگ کہتے تھے الیکشن کراؤ اور ان کو اپنی اوقات پتہ چلے تھے نا جی، آپ نہیں مانتے تھے، ہم نہیں مانتے تھے نا، ایک منٹ، ہم نہیں مانتے تھے۔ جب ریجیم چینج کے بعد جب انہوں نے تمام حربے آزما لیے، آج 45% انفلیشن ہے، ہائپر انفلیشن کی طرف قوم جا رہی ہے، قوت خرید ختم ہو گئی ہے، لوگوں کی زندگی آزمائش میں جائیں، 3 کروڑ سے زیادہ پاکستانی، معیشت آپ کی بنیادی وجہ ہے، معیشت بنیادی انفورس کرو، اور ملک جس یہ جو بے ادبی معاف میں ان لیول پہ جانا نہیں چاہتا۔ آج جتنے کامیڈینز ہیں یو ایس میں وہ کیا کر رہے ہیں؟
جتنے چیٹ شوز ہیں، یہ جو حرکتیں کر رہا ہے یہاں کا یہ نااہل وزیر اعظم، اور سب سے بڑھ کر جس طریقے سے یہ پاکستانی قوم کی بدقسمتی سے ایک ایسی آواز بن گیا جو لوگ اس سے متنفر ہو رہے ہیں. آپ کے اوورسیز ڈس اپوائنٹڈ ہیں. ابھی گئے میں اتنا قافلہ لے کے $2,000 پہ ایک کمرہ، صاحب بہادر فورن منسٹر صاحب $1,600 پورا کنٹینجمنٹ. یہ قوم کے پیسے، اور یہ کس کے پاس ملنے جا رہے ہیں؟ یہ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ تو ایشو پاکستان یہ میں ملک کے فیصلے یہ لوگ کریں گے. جو کانوکٹ ہے یہ ملک کے فیصلے کریں گے، یہ آرمی چیف کے فیصلے کریں گے. وی آر انٹائٹلڈ ٹو ریز آور وائس اینڈ ویل کیپ آن ریزنگ آور وائس انشاءاللہ. لیکن اس سیلاب کے وقت کیا برطانیہ جانا چاہیے تھا؟ دیٹس اے ویلڈ کوشچن. کچھ چیزیں تو آپ شاید انٹرنیشنل انگیجمنٹ مور لائل دین دی کنگ نا، لیکن وہ یہ سوال ہو سکتا ہے وہاں میٹنگز آپ سیاسی بھی کر رہے ہیں. چند صاحب، آپ کو دیکھ کے خان صاحب کی کال دیکھ کر کے اب میں کال دینے لگا ہوں الیکشنز کرائیں، ٹرانسلیٹ کریں کہ کیا آپ لوگ اس کو روکیں گے؟ خان صاحب باہر نکلیں گے؟ اسلام آباد بند کرنے کی طرف بار بار بات کی جا رہی ہے. واٹ ول ہیپن؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو جو بات کی ہے نا جی ایکس وائی کی، دیکھیں یہ اس ملک میں المیہ ہے کاشف بھائی، آپ اور ہم کئی دفعہ ڈیبیٹ کر چکے ہیں. لیکن سب سے زیادہ مجھے حیرت ہوتی ہے، میں خود شہریار افریدی صاحب کے ساتھ رہا ہوں، پچھلے دور میں ہم نے تو نیشنل اسمبلی کی لابیز میں بھی کرنل بٹھا دیے تھے، ہم نے تو اسپیکر اسمبلی کے پاس بھی بٹھا دیے تھے. خان صاحب نے خود کہا ہے کہ مجھے لیجسلیشن کرنی ہوتی تھی تو مجھے فون کرنے پڑتے تھے، مجھے سپورٹ لینی پڑتی تھی. تو اس وقت کیا صحیح تھا؟ پھر جب میڈیا کے لوگوں کو کچھ عام ٹوسٹنگ کرنی ہوتی تھی میڈیا چینلز کو، تو وہ بھی آپ کو پتا ہے کہاں سے ہوتی تھی، اس وقت کے طاقتور حلقوں سے کروائی جاتی تھی. اور یہ آپ چاند صاحب جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ میری بات تو سن رہے ہیں. نہیں، آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اگر اس ٹائم ٹھیک تھا تو اب بھی ٹھیک ہے. نہیں، میں بالکل نہیں کر رہا جسٹیفائی. آپ اور کیا کر رہے ہیں؟ بھائی میری اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، میں کہتا ہوں اس وقت بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کہنا غلط ہے. پہلے یہ کہیں غلط ہے، اس کے بعد کہنا غلط آ جائے، لیکن اس وقت بھی تھا، اس سے بھی غلط ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنے والا تھا؟ آپ نے ٹوکنا ضرور تھا نا مجھے. آپ کو پتا ہے میں آئیڈیالوجی اپنی چینج کرنے والا نہیں ہوں. یہ میں آپ کو پتا ہے میری عادتوں کا، اللہ نہ کرے کبھی ایسے نظریے پہ کمپرومائز کرنا پڑے، سویرن سپریمیسی پہ یا یہ جو مداخلت ہے. لیکن کیا ہم نے سیکھا کیا ہے اس سے؟ کچھ نہیں سیکھا. آپ بالکل یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہے، کیونکہ اگر سیکھا ہوتا تو ملک وہاں پہ نہ ہوتا. میں اب پھر بتاؤں گا کہ کس نے کیا 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 پچھلے 6 مہینے میں، جانے دینا، اس وقت جس میں آپ کی پارٹی بھی شامل ہے. پاپولر لیڈر خان صاحب ہے، وہ کہتے ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہے اس وقت. ٹھیک ہو گیا، تو کیا ان کو ڈائیلاگ کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ الیکشن ڈیٹ صرف 4 دنوں بعد الیکشن کروا دیں. الیکشن کی ڈیٹ 6 مہینے 2-4 مہینے، میں کہتا ہوں حکومت کو بھی آگے پیچھے کرنے میں حرج کو نہیں. بیٹھ کر ٹیبل پر، بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کی طرف دیکھیں، کوئی اور طاقتور. ایوان صدر میں ملاقاتیں کیوں ہوئی؟ کس سے کی؟ اسلام آباد میں جو شور ہو رہا ہے، کسی پی ٹی آئی کے لوگوں نے وضاحت کی کہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کس کیپیسٹی میں ہوئی؟ کس لیگل فریم ورک میں وہ ملاقات ہوئی؟ تو پھر ایسی ملاقاتیں ہم جب آپ حکومت میں تھے اس وقت کوئی اپوزیشن سے جنرل یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ملتے تھے تو آپ کو اعتراض تھا. اب آپ خود مل رہے ہیں تو کس کیپیسٹی میں مل رہے ہیں؟ دیکھیے ملاقاتیں آپ کی لیڈرشپ نے بھی کی ہیں. اچھا، ملاقاتیں کی، اس پہ تنقید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کون سی ملاقات ہے؟ کسی کو پتا؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں کہہ رہا، بالکل نہیں جسٹیفائی کر. تو میں کہتا ہوں ہمیں آپس میں بیٹھنا چاہیے. میں تو خالی خوش ہوں کہ آپ مان رہے ہیں کہ ہم نے بھی ملاقاتیں کی. پھر وہ چلے، اچھی بات. آپ بتائیں ایز اے ڈیموکریٹ چند صاحب، آپ کو اگلے چند مہینوں کا سیناریو کیا لگ رہا ہے؟ حالات خراب؟ دیکھیں، مجھے اچھی بات یہ ہے کہ مجھے تو ڈر ہے کہ جس لیول پہ دیکھیں صوبائی حکومتیں وفاقی وزراء کے خلاف فریاد ہو رہی ہے، یہ ہم نے پہلے اس میں مجھے تو سسٹم لپیٹتا ہوا نظر آتا ہے. خدا نہ خواستہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ہماری لڑائی ایسی طرف جا رہی ہے. اور سر اس کی وجہ کیا؟ چند صاحب اس کو اسی جگہ رکیں. آپ کو سسٹم اس لیے مشکل میں ہے، ہم سارے کہتے ہیں ڈیموکریٹس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار سسٹم چلتے رہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی پارٹی اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. سب کہہ رہے تم جگہ چھوڑو اپنی. یہ وجہ نہیں ہے. جب ڈائلاگ کرنے ہوتے ہیں نا کاشف بھائی، سب کو چھوڑنی پڑتی ہے تھوڑی تھوڑی جگہ، سب کو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے، آئین کے تابع رہ کے کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے پڑتے ہیں، ماننی پڑتی ہیں.
دیکھیں شہید بی بی اور میاں نواز شریف نے کتنی شدت کے بعد پھر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، پھر مشرف سے وردی اتروائی، کیسی دیکھو پھر الیکشن ہوئے، پھر وہ واپس بھی آئے، جو کہتے تھے کہ وہ واپس کبھی نہیں آ سکتے وہ واپس بھی آئے. دیکھیں یہ بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے. بیٹھ کے سر دیکھیں دو راستے ہیں بیٹھ کے بات کرنے کے. میں بھی آپ سے آتا ہوں کہ بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے. بیٹھ کے بات کرنے کے دو راستے ہوتے ہیں. ایک آپ بیک ڈور کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں ٹریک ٹو فارن ریلیشنز ٹرم میں آپ دو بندے تین بندے اپنوں کو ادھر رابطہ کرتے ہیں، وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آ کے کہ یار آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جب ایک فریم ورک تیار ہو جاتا ہے پولیٹیکل ایک آگے چلنے کا تو لیڈرشپ کے لیول کے اوپر بات آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ فریم ورک طے ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں یہ پہلے بیٹھ کے بات کریں. مسئلہ ہی کو فریم ورک تو طے کر لیں پہلے بیک گراؤنڈ میں. دیکھیں کاشف بھائی فریم ورک بڑا سیدھا سیدھا ہے. اب اگر اس وقت 18ویں ترمیم کے بعد یا اس وقت صوبوں اور وفاق کی لڑائی میں یہ ملک چل سکتا ہے قطع نظر کس کی حکومت ہو، خان صاحب وزیر اعظم ہو یا شہباز شریف صاحب ہو یا بلاول صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، صوبے اور وفاق آپس میں لڑ کے حکومت چلا سکتے ہیں، ملک چل سکتا ہے، ریاست چل سکتی ہے. نمبر ایک جس طرح پرچے ہو رہے ہیں وفاقی وزراء کے صوبوں میں پرچے ہو رہے ہیں، یہ اس طرح کی مذہبی منافقت ٹٹ فور ٹیٹ پرچے ہیں نا. دیکھیں مسئلہ یہاں پر دہشت گردی کے پرچے ہو رہے ہیں. میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں اس غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے کہ یہاں پہ غلط پرچے ہو رہے ہیں، وہ جواباً ادھر غلط پرچے کریں. وہ کہتا ہے ہم یہاں گرفتاری کریں گے، انہوں نے کہا آپ کے گھروں میں چھاپے ماریں گے پنجاب میں، اگر آپ کر کے تو دکھائیں. مسئلہ یہ کہ وہ ٹٹ فور ٹیٹ پالیٹکس ہو رہی ہے. میں افریدی صاحب سے اسی کی چیز کا کوئی فریم ورک ہے آپ کے ذہن میں آگے چلنے کا؟ جان صاحب کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ. آئی انڈرسٹینڈ ڈائیلاگ میں پرابلمز کیا ہیں. دیکھیں جی میں ان کو ذرا یاد دلانا چاہوں گا چند صاحب کو کہ گل ود گئی ہے بہت زیادہ، ایک اور لیول پہ چلی گئی. مختارے نو بھول گئے جی بہت ایک اور لیول پہ چلی گئی ہے میرے بھائی. آپ ان کے پیچھے میرا لیڈر خورشید شاہ صاحب کے پیچھے ٹی او آرز نیشنل اسمبلی کتنی کرٹیسزم ہوئی تھی اف یو ریکال. خواجہ آصف صاحب کے الفاظ تھے نکرے لایا تھا جی. اب آتے ہیں واپس. ہم نے ہمیشہ پہل کی، میرے لیڈر نے 2018 کے الیکشن سپیچ پارلیمنٹ سے پہلے، پارلیمنٹ کے اندر. اب آتے ہیں واپس. ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرے، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں نمبر 1. لیکن یہ کسی کے باپ کا پاکستان ہے، یہ کسی کے باپ کا اسلام آباد ہے. یہ لوگ جو بدماشیاں کر رہے ہیں، بدماش کسے کہا جاتا ہے؟ بدماش. یہ کسے ڈرا رہے ہیں؟ آئی ایگری ود یو دس ون. میں چاند صاحب سے پوچھوں گا اس بات کو کہ یہ کہنا کہ میں یہ رانا ہے، یہ ایک امیج بلڈ کر رہے ہیں. یہ کون ہے؟ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ایک انٹیریئر منسٹر کا امیج ایسے بلڈ کر رہا ہے کہ ہم نے یہاں بدماش بٹھایا. یہ قوم کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا اب آتے ہیں جی کہ سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے. آپ کے ملک میں انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہوئے نہیں، کرمنل جسٹس سسٹم، جوڈیشل سسٹم. ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں. میں ایک اور چیز ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جس کے ساتھ آج یہ کولیشن پارٹنر ہیں محترمہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ کریکٹر اسیسینیشن. آج یہ جس لیول پر گر رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایک چیز بھول گئے. کس پہ الزام لگایا آپ نے؟ جی ان پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی. چاند صاحب آپ نہیں چاند صاحب مائنڈ کر کے ایسی میں جواب دوں گا اس کا. اب آخری بات سب سے امپورٹنٹ، خدا کے لیے یہ گرانے میں اللہ کے فضل سے ناکام ہو چکے ہیں، یہ خود گرے ہوئے ہیں. اب ان کو چاہیے کہ اگر واقعی پاکستان میں جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں اور اس ملک کے پاکستانیوں سے یہ مخلص ہیں، آرٹیکل 1 سے 40 تک کبھی عام پاکستانی کی بات کسی نے کی؟ سندھ میں جائیں پتہ کریں. یہ جو 18th امینڈمنٹ نے یہ ابھی فیڈریٹنگ یونٹس کی بات کر رہے ہیں، آپ کی حکومت تھی جی، 2/3 میجورٹی نہیں تھی ہمارے پاس. پنجاب میں آپ نے حکومت چلائی ہے، کے پی میں آپ نے حکومت چلائی ہے. میں معافی چاہتا ہوں جب حکومت میں ہوتے نا آپ اگر کوشش کرتے نظر آئے اور آپ سے نہ ہو پائے تو میں لیوریج دینے کو تیار ہوں. ہم نے کوشش کی، میں نے کبھی کوشش نہیں دیکھی کسی کی کسی کی امپلیمنٹیشن کرے. میرے لیڈر نے پوری کوشش کی، پنجاب میں کوشش دکھائی، ہر لیول پہ کی. تم آپ یہ دیکھیں عام آدمی کو انصاف کارڈ صحت کے حوالے سے. سر انصاف کی واحد چیز نہیں ہے. میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں، چلے میرے ساتھ تھانے میں آپ کو بتاتا ہوں لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے 2 اچھے کام بھی کیا ہوگا، 2-4 چاہتے ہیں. نظام بہتر کر دیں، نظام بہتر ہو گیا تو ناانصافیاں ختم ہو جائیں گی. میجورٹی جو حالات تھے کووڈ، کیا کسی گورنمنٹ نے پرابلمز فیس کیے جو اس گورنمنٹ نے کیے؟ بالکل ٹھیک. یہ کووڈ کا مسئلہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. چاند صاحب ایک تو یہ اگر عمران خان صاحب اسلام آباد آنا چاہیں آپ کے خیال میں روکنا چاہیے؟ کسی کا باب ہمیں نہیں روک سکتا. وہ تو خیر ہے، میں اصولی پوزیشن دیکھنے لگا ہوں کہ آپ کو لگتا نہیں یہ جو بیانات ہیں کہ میں یہ کر دوں گا تو میں وہ کر دوں گا،
یہ بیانات ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو نہیں دینے چاہیے. آپ اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں, آپ لوگ بھی خاموشی سے سائڈ پہ بیٹھے. کیا آپ لوگوں نے لانگ مارچ کیا, مولانا صاحب نے کیا, مسلم لیگ نون نے کیا, اللہ TLP نے کیا, سب نے کیا. اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں آپ کیسی مثال سیٹ کرنے, کل آپ کرنے جائیں گے اگر ان کی حکومت بھی, تو آپ کی تونی کٹ کے رکھ دیں گے کہ بھائی جان میں نے نہیں آنے دینا آپ کو. کیوں؟ وہ آپ کے بیان چلائیں گے, آپ بھی تو یہ کہتے تھے. دیکھیں کاشف بھائی, ہر ایک کو آزادی ہے اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے کی بھی آزادی ہے اس ملک میں آئین کی روح کے مطابق, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ اپنے بل بوتے پہ احتجاج بھی کرنا چاہیں تو ان کا حق ہے, لیکن اگر یہ صوبائی حکومتوں کے بل بوتے پہ پٹواریوں سے پیسے لے کے یا ٹرانسپورٹ کے پبلک ہیلتھ کے پیسوں سے جلسے کر کے پبلک ٹرانسپورٹ گورنمنٹ کے فنڈ سے, KPK یا پنجاب کے فنڈ سے یہ احتجاج کرنا چاہیں تو وہ غلط بات ہے. لیکن اگر اپنا پولیٹیکل ونگ استعمال کرتے ہوئے اپنے پیسوں کے ساتھ یہ احتجاج کریں, یہ لانگ مارچ کریں, یہ آئینی حق ہے. لیکن ملک اس وقت خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ملک بڑے مشکل حالات میں ہے. وہ اس میں یہ ان کی اپنی تقریریں ہیں کہ ملک معاشی حالات خراب ہیں, مشکل حالات ہیں. یہ حکومت میں ہے کہ کیا یہ ملک اس وقت افورڈ کر سکتا ہے اس جو لڑائی جو ہم انسرٹینٹی پھیلا رہے ہیں, جو غیر یقینی صورتحال, اس میں صرف اقتدار میں آنے کی جنگ ہے یا سسٹم بدلنے کی جنگ؟ سارا تانوں حالی بھی پتہ نہیں چلیا. اچھا 6 مہینے پہلے تسی کیتا کی سی. بڑی مہربانی, خدا ہارا واسطہ جی. اچھا بڑی مہربانی. اب 4 سال حکومت افضل چند بھائی آپ نہیں لگ رہے, یہ میں حیران ہوں. میں اس وقت کچھ آواز وہی ہے اور سوچ کچھ اور ہے. آواز بھی وہی ہے. آپ جب آپ حکومت میں تھے, یہ وزیر داخلہ ملزم تھا, آپ کو پتا ہے میری کیبنٹ میں رائے کیا ہوتی تھی. آج آپ وہ وزیر ہے, میں کوئی اس کا اعلیٰ کار بھی نہیں ہوں. آپ کو یاد ہے آپ سے دوستی ہے, اس وقت بھی میں آپ کا اعلیٰ کار نہیں بنا تھا, تو آج میں رانا ثناءاللہ کا کیسے بن سکتا ہوں؟ میری رائے آواز آج بھی وہی ہے. سب جتنی عزت ان کو کیبنٹ میں خان صاحب دیتے تھے, اور میرے ان کے ساتھ جو تعلق تھا, اس کا آپ کی آواز کٹ رہی ہے چاند صاحب, ایک سیکنڈ کو بول لیں. انپریسیڈنٹڈ تعلق تھا بڑوں کا, بزرگوں کا. پاکستان پارٹیشن سے پہلے سرگودا میں ہمارا جو ان کے ساتھ, لیکن میں آج کہنا چاہوں گا یہ افضل چند نہیں ہے, واقعی ود گل. چاند صاحب کوئکلی وہ کہہ رہے گل ود بھی گئی, بدل بھی گئی. چاند صاحب کوئکلی 30 سیکنڈ. گل ود گئی ہے, لیکن خدا رہا اس ملک کے ریاست کے ساتھ کھلواڑ نہ ہونے دے. اس کا یہ فیصلہ کون کرے گا؟ صوبوں اور مرکز کو لڑنا, یہ فیصلہ ہم نہیں کر رہے. فاشسٹ کے ساتھ فاشسٹ نہ بنے. حکومت کا رول پہلے ہوتا ہے, حکومت کا رول پہلے ہوتا ہے, اپوزیشن. اچھا چلیں ایک جواب دے دیں چاند صاحب, یہ حکومت فیشسٹ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں فاشسٹ میں نہیں, فاشسٹ نہیں کہوں. فاشسٹ حکومت کیا ہوتی ہے چاند صاحب؟ دیکھیں جب عدالتیں ورکنگ پوزیشن میں ہوں, عدالتیں دہشت گردی کے پرچے ختم کر رہی ہوں اور کوئی میں نے عدالت کی بات نہیں کی کہ وہ فیشسٹ ہے, میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. اس سے زیادہ آپ کی مثال کیا ایپٹ ہوگی کہ آپ دہشت گردی کے پرچے کاٹ رہے ہیں, عدالتیں اس کو ختم کر رہے ہیں. آپ FIR کاٹتے ہیں, عدالت ختم کر رہے ہیں. آپ فیصلہ کرتے ہیں, وہ عدالت الٹا کر دیتی ہے. 22 کیسز. اتنا جو تڑکا ہے نا, یہ تو ہر دور میں لگا ہے. یہ پھر ہر دور کو آپ فاشزم کہیں گے, سوائے پیپلز پارٹی کے اتنا تڑکا تو ہر دور میں لگا ہے. سر آپ نے ہمارا چینل بند کر دیا, آپ نے ہمارے بندوں پہ FIR کر دیے, صحافی گرفتار کر لیے. آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں جہاں تک صحافت کا تعلق ہے, آپ کا چینل بند کرنے کا تعلق ہے, لوگوں کو بے روزگار کرنے کا تعلق ہے, کوئی اس کی حمایت نہیں کرے گا. لیکن وہ آپ کی حکومت ہی کر رہی ہے نا, یہی فیشزم ہوتا نا.